ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. سارے دوست درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ. حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات علماء، مشائخ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرت صاحبزادہ پیر مشتاق احمد صاحب قبلہ حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب جو ذریعہ اور سبب بنے آپ سب کی زیارت کا. عزیز دوستو، آج کی یہ خوبصورت محفل مبارکہ محبت صوفیہ کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. ایک کو ذرا کم رکھیں جی اس کی. دوستو، انسانی زندگی کے اندر کھانے پینے، سونے اور سانس لینے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر انسان کا چلنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیے گا، جس طرح انسانی زندگی کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، اسی طرح زندہ رہنے کے لیے محبت کی بھی بڑی ضرورت ہے. آپ کے گھر کے اندر بہت سارے وسائل موجود ہوں، گھر بھی کشادہ ہو، اللہ کے فضل سے اولاد بھی ملی ہوئی ہو، زندگی کی ساری آسانیاں موجود ہوں، لیکن گھر میں بسنے والوں کی اگر ایک دوسرے سے محبت نہ ہو، ازدواجی زندگی میں اگر پیار نہ ہو، گھر کے ماحول میں محبت نہ ہو، تو سارے رنگ پھیکے ہو جاتے ہیں. انسان گھر سے جان چھڑاتا ہے، اور اگر محبت ہو تو پیسے تھوڑے بھی ہوں، مکان کچا بھی ہو، پر گزارا بڑا سونا ہوتا ہے. انسانی زندگی میں محبت کی میں نے بہت سارے ایسے سرکاری ملازمین کو دیکھا ہے، وہ تبادلہ نہیں کراتے، حالانکہ انہیں پروموشن بھی ہو رہی ہے اور تنخواہ بھی بڑھ رہی ہے، لیکن کہتے ہیں یہیں رہنا ہے. کیوں جی؟ کہتے دوستوں سے محبت ہو گئی، چھوڑ کے جانے کو جی بہت ساری سہولیات چھوڑ دی، محبت نہیں چھوڑی. انسانی زندگی کے اندر محبت، کچھ لوگ نا بلا وجہ تلخ ہو جاتے ہیں، اور اتنی تلخی ان کی طبیعت میں آ جاتی ہے کہ انہیں پھر زمانے میں کوئی حسن نظر ہی نہیں آتا. میں دوستوں سے ایک بات اکثر کہتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ آج کل ہم رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان. ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے. ہم ناراض لوگوں کے بیچ رہتے ہیں، لہٰذا ہم نے بھی ذرا ناراض سے رہنا شروع کر دیا ہے. کسی سے بھی پوچھیں تو وہ ناراض ہے، کوئی کسی سے، کوئی کسی سے. اگر مزاج محبت والا ہو جائے نا، پیار والا ہو جائے، تو پھر انسان کی طبیعت بھی محبت والی ہو جاتی ہے. اور محبت اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے اگر یہ ملے، کہ یہ انسان کو اطمینان قلبی دیتی ہے. محبت طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کر. آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں، کوئی بھی، چلو جی اب بڑے ہو گئے ہوں نہ، کوئی دوست آیا جی پیسے لے کے، جی اللہ خیر فرمائے، اللہ جزا دے، بات کرنے دیں جی، ہمیں محبت کی بات کر رہے ہیں، تسی بچ پیسے لین دیں. کیا بات ہے، آپ بات سنیں، آپ کی مہربانی. اب نہ اٹھے کوئی دوست بھی. عزیز دوست یاد رکھیں گے آپ، محبت تحمل پیدا کرتی ہے، بردباری لاتی ہے.
آپ جب محبت کرتے ہیں تو آپ کے گلے ختم ہوتے ہیں، جب محبت کرتے ہیں تو شکوے دور ہوتے ہیں۔ جب بندہ محبت کی زندگی گزارتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ تسلی اور سکون عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے نا، دین اسلام، اس دین کا اگر کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے تو دین محبت ہے۔ اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت، صحابہ اور اہل بیت سے بھی محبت، اولیاء سے بھی محبت، والدین سے بھی محبت، چھوٹوں سے بھی محبت، غریبوں سے بھی محبت۔ بس تم محبت کرتے چلے جاؤ گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ قرآن حکیم نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت پیار کرتے ہیں صاحب ایمان، شدید محبت کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے جب پیار ہو جاتا ہے نا، پھر لمبی لمبی نمازیں پڑھنا آسان ہوتا ہے، پھر دین کے لیے سخت مشقت کرنا آسان ہوتا ہے۔ بڑی سادی سی مثال ہے، آپ سمجھ لیں کہ اپنے بچوں سے بندے کو پیار ہو جاتا ہے نا، اپنے لیے تو اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، گزارا ہوتا ہے، بچوں کے لیے کوئی نہیں نا، تو لوگ 40 سال کا پردیس نہیں کاٹتے۔ اور جو لوگ باہر گئے ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کمبل پہلے دن خریدا تھا نا، جب واپس آتے ہیں نا 40 سال کے بعد، تو کمبل وہی ہوتا ہے، پیچھے سے بڑا کچھ بدلا۔ وہاں وہ تب کیوں کہ انہیں محبت ہو گئی اپنے بچوں سے۔ جب تک محبت نہیں ہوتی تو انسان گھر نہیں چلا سکتا، تو محبت نہ ہو تو دین کیسے چلے گا؟ مزاج میں محبت۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جناب دکھ ہی بڑے ہیں، پیار کیسے کریں، آزمائشیں بڑی، آزمائشوں نے تلخ کر دیا ہے۔ تو میں عرض کروں گا سب سے زیادہ تکلیفیں تو انبیاء پہ آتی ہیں نا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں جب بھی محبوب کو دیکھا مسکراتے ہی دیکھا۔ مزاج محبت والی۔ محبوب نے تو نہیں کہا کہ چونکہ آج بڑا ستایا ہے منافقوں نے لہذا کسی پہ غصہ نکال دیا جائے، معاذ اللہ، حضور نے تو نہیں فرمایا۔ آپ اپنے لہجے کو بلا وجہ تلخ کر لیتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جناب حالات کی سختی نے تلخ کر دیا ہے۔ حالات ٹھنڈے کس پہ ہوتے ہیں؟ جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے ہی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے لہجے سے تلخی کو مٹانا ہے۔ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے آ کے عرض کی تھی حضور بڑی ہو گئی لوگوں سے شفقت، درگزر بڑا ہو گیا، اب جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے گا نا، اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جان لیں۔ اب جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے گا ہم بھی اس کی راہ میں بچھائیں گے۔ اگر ہم گھر سے نہیں نکل سکتے تو نکلنے اسے بھی نہیں دیں گے، حضور آپ دیکھ لیں گے۔ تو آ کے دلاتے ہیں بڑے لوگ، جوش دلاتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں جو جذبات کو ابھارتے ہیں۔ اس نے بھی آ کے کہا حضور درویشی سے گزارا نہیں ہوتا، 2 ہاتھ کرنے پڑتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب مسکرائے، فرمانے لگے آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے، باقی آدھے میں تو نے بچھا دیے، تو سڑک تو ساری کانٹوں سے بھر جائے گی، تو راہگیروں کی کیا غلطی ہے؟ تیری اور اس کی لڑائی میں تو ویسے کچھ راہگیروں کے پیر زخمی ہو جائیں گے، تو راہگیروں کی آپ یقین کریں ہماری ذاتی لڑائیوں میں کئی دفعہ بڑے سارے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میاں بیوی لڑتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ بچوں کا، سب سے زیادہ۔ میں ایک دن بیٹھا تھا، سفر سے آیا تھا تو کھانا کھا رہا تھا، تو ایک بچہ روتا ہوا گھر آیا۔ میں نے سمجھا کسی استاد نے ڈانٹا ہے۔ جب اس سے بات کی تو کہنے لگا پیر صاحب گھر فون کیتا سی، امی ابو پھر پہ لڑتے نے، جدو لڑتے نے تو اسی 4 پائیاں تھلے چھپنے ہیں، ہاتھ پیر کامتے ہیں، دعا کریو گھر کچھ ہو نہ جائے۔ سخت ترین تلخی، کہتے ہیں میری بہنیں میرے ہم سارے ابو کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں، امی کے آگے امی تو چپ کر۔ کون تکلیف دے رہا ہے یہ ہمارے بچوں کو؟ باہر سے کوئی نہ، ناراض ہونا مجھ سے، پر میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ تیری تلخیاں سب سے زیادہ تیری اولاد کو تکلیف دیتی ہیں، تیرا گھر کے اندر ناراض ہونا تیرے گھر کے اندر۔ اور بہت سارے لوگ ہیں باہر بڑے با اخلاق ہیں، سارا زمانہ کہتا ہے چودھری دی گالی بڑی،
یہ تو بندہ ہی بڑا کمال ہے، یہ تو پڑھا لکھا ہی بڑا ہے، سیانہ ہی بڑا ہے، چودھری بڑا ہے. او بھئی یہ شفقت گھر کیوں نہیں لے کے جاتا تو ساتھ؟ زیادہ ضرورت تو تیرے اپنوں کو ہے اس کی. مزاج میں محبت ہو، لب و لہجے میں حسن ہو. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کریم محبوب جب تک گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے. کریں نا دو چار کام، پیر صاحب بھی، حضرت صاحب بھی، علامہ صاحب بھی، گھر جا کے کوئی حرج ہے؟ اپنا گھر ہے نا، کوئی حرج والی بات نہیں. یہ بھی حضور کی سنت ہے. میرے عزیز لہجے سے تلخی دور کریں، مزاج محبت والا. اور یہ جو اولیاء اور صوفیاء سے محبت کرتے ہیں نا، اس میں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم خالی ولی سے محبت نہیں کرتے، ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہم اولیاء اللہ کے قائل ہیں، اولیاء جو اللہ کے دوست ہوں، پیسوں کا دوست نہ ہو، ہاں گاڑیوں پجاروں کوٹھیوں کاروں کا یار نہ ہو. اولیاء پہلے وہ اولیاء اللہ بنے پکے، اس کے بعد پھر ہم جو ان سے محبت کریں گے وہ خالص رب کی رضا کے لیے کریں گے. میں آپ کو بہت سارے بزرگوں کی کتابوں کا نچوڑ عرض کرتا ہوں. جو چیزیں ہم نے طے کر لی ہیں نا کہ اصل یہی ہے، وہ اصل نہیں ہے. اللہ والے کے پاس جائیں گے، دعا کرائیں گے، کام چل جائے گا. یہ اللہ والا یہ کام کرے گا، بڑی اچھی بات ہے، دعا سے برکت بھی ہوتی ہے، انکار نہیں، پر اصل ان کا یہ کام ہی نہیں. اولاد کے لیے تویز لینا، یہ تو اصل ان کی ڈیوٹی نہیں. آپ نے جناب ان سے کہا میں مقدمے میں الجھ گیا ہوں تو مجھے جناب اتنا کوئی آپ وظیفہ دے دیں تاکہ میں، یہ تو ان کا کام ہی نہیں. دراصل کریں گے، وہ دینا چاہیے، اس کے بھی انکار نہیں، لیکن اصل ان کا کام کیا ہے؟ اگر کوئی بے اولاد کمزور ضعیف مجبور بندہ آیا ہے تو رب کا ولی وہ ہوتا ہے جو اس بندے کا صرف اضطراب ختم کرے، اس کی بے چینی ختم کر کے اسے رب کی رضا پہ راضی رہنے کا جذبہ عطا کرے. اللہ کا بندہ یہ کرے گا کہ اس بندے سے کہے گا کہ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. وہ اسے کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی تیرے حق میں یہ ہے تو پھر دعا ضرور مانگ، کوشش ضرور کر، پر بے چین ہونا یا شکوہ کرنا دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، اس پر لائے گا. اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ اطمینان قلبی شعور دیتا ہے، وہ معرفت الہی کا ایسا رنگ دیتا ہے کہ توکل پیدا ہوتا ہے، صبر، تسلیم و رضا کا جذبہ، یہ چیزیں طبیعتوں میں پیدا کرتا ہے. اللہ والوں سے محبت کرنی ہے، رب کے بندوں سے پیار کرنا، لیکن پہلے شرط ہے کہ پیار اس شخص سے کریں گے جو خالص رضا الہی کا کام کر رہا. اور اگر ہم وہ ٹھیک ہے ہم بھی تویز دینے گئے تھے تو پھر جس کے پاس گئے تھے اس کو بھی پتا تھا کہ اس تویز دے کنے پیسے لئی دینے. جس طرح کا ہمارا ذوق تھا، سامنے امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا مخلص بندے نہیں ملتے، تو فرمایا چل تو ہی مخلص ہو جا، تیری شکل میں تو لوگوں کو 4 بندے مخلص مل جائیں، تو ہی مخلص ہو جا، تیرے 2-4 دوست ہی ہو جائیں. تو خالص محبت کا مزاج پیدا کریں. یعنی یہ بھی آپ کلام سن رہے تھے بزرگوں کے، صوفیاء کے، اولیاء اللہ کے کلام سنیں، بات سنیں، اور اپنے ذہن کو مثبت رکھیں گے تو محبت ہوگی. منفی ذہن والا بندہ محبت کر سکتا؟ وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت مخلوق سے ہر وقت عیب بھی ٹٹولتا رہتا ہے، اپنا ذہن منفی ہے نا. یعنی ساری زندگی سامنے والے کا چہرہ صاف کرنے پہ گزار دی، اپنی عینک کا شیشہ نہیں صاف کیا. یہ نہیں غور کیا کہ میں نے ہی منفی پٹی باندھ، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہے. اچھا سوچیں گے صحت مند رہیں گے، طبیعت اچھی رہے گی، اللہ کی مخلوق کے اندر خوبصورتیاں نظر آئیں. میرے عزیز لہجہ پیار والا، محبت والا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک شخص اپنے گھر سے چلا تھا دوسری بستی میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے. ہم بھی جاتے ہیں آج کل ملنے کے لیے، بہت ساری دعوتیں ہوتی ہیں،
کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن محبت کا پس منظر سمجھیں۔ کریم فرماتے ہیں وہ اپنے گھر سے نکلا تھا، دوسری بستی میں جائے گا اور اپنے ایک مومن بھائی سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا انسانی صورت میں۔ فرشتے نے جا کر سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کیا کوئی لین دین کرنا ہے؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ کوئی ذاتی معاملہ ہے؟ اچھی طرح سمجھنا ہے، یہاں رکنا ہے۔ یہ بخاری مسلم ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ کس مقصد کے لیے ملنے جائے؟ کس مقصد؟ جلسہ ہو رہا ہے، محفل ہو رہی، مقاصد ہونے چاہیے نا۔ اور اگر میرا بھی آنے کا مقصد نوٹ ہو اور جو بلا رہے ہیں ان کے مقاصد میں بھی کھوٹ ہو کہ کوئی سلسلہ چلے، بڑی دینداری کر کے اس کے اندر سے دنیا داری برآمد ہو رہی ہو، تو پھر بڑے سارے سفر اور بڑے سارے آنے جانے اور بڑے بڑے پوسٹر اور بڑے بڑے جلسے اور بڑے بڑے نعرے اور بڑے بڑے القابات، یہ دھرے کے دھرے ہیں، کوئی نتیجہ خیز نہیں۔ کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سچ بتانا کہ اگر کسی بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ جس بندے کو میں اپنا بڑا فرما بردار پہرے دار سمجھ کر انعام دیتا ہوں، اکرام دیتا ہوں، ماتھا چومتا ہوں کہ وہ ساری رات میری ڈیوٹی کرتا ہے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ تو یہ رات کا پہرا میرے لیے نہیں کرتا، یہ تو کسی اور مقصد کے لیے رات جاگتا ہے، کچھ سازشوں میں شریک ہے، اس کے تو دل کے اندر میں خواہشات اور ہیں، تو بتاؤ بادشاہ اس کا کیا حال کرے گا؟ فرماتے ہیں کیسے لوگ ہو، محنت بھی کرتے ہو، جد و جہد بھی کرتے ہو، مشقت بھی کرتے ہو اور دل میں دنیا پال لیتے ہو۔ حضرت سلطان باؤ شکوہ کرنے لگے، کسی نے کہا تھا بڑے لوگ آتے ہیں بیعت ہونے کے لیے، تڑپ اٹھے، کہنے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اتنے جو ملے ہے طالب زردہ ہو، یہ تو پیسوں کی دعا کرانے آئے، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا۔ تو حضور یہ کام حل کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا سی تے کیتی یہ جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے، چھوڑ دی ہیں بڑی ساری چیزیں، نتیجہ تب ملا ہے، مطلب تب ملا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے اس شخص نے اس سے پہلے پوچھا کہ تو سفر جو کر رہا ہے، تو سویرے نکلا جو ہے، مشقت بھی برداشت کی ہے، تو بتا جا کس لیے رہا ہے؟ پہلے اپنے ہمارے صاحب قبلہ ممبر کی طرف جا رہے تھے جمعہ پڑھانے کے لیے، تو کچھ دیر کے لیے رک گئے، چند منٹ ٹھہرے، پھر ممبر پہ تشریف لے گئے، خطبہ دیا۔ بعد میں کسی نے سوال کیا حضور طبیعت ٹھیک ہے؟ بندہ جاتے جاتے رک جائے، محسوس ہوتا ہے کہیں کوئی درد کوئی تکلیف اور بڑھاپا اگر ہو ظاہری طور پر، تو ویسے ہی بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ تو فرمانے لگے خطبہ دینے جا رہا تھا تو رش بڑا تھا لوگوں کا جمعے میں، اچانک میں نے لوگوں کو اٹھتے نعرے لگاتے دیکھا، تو پھر میں رک گیا اور اپنے آپ سے بات کرنے لگا، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ کہتے میں نے اپنے آپ سے پوچھا، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہ بتا ان ناروں شاروں کی وجہ سے جا رہا ہے کہ اللہ رسول کے لیے جا رہا ہے؟ وہ جو تو گفتگو کرے گا تیرا شوق واہ واہ کا ہے، تیرا خیال پہلے ٹھہر، رک ٹھہر۔ تو فرماتے کچھ دیر اپنی نیت کو سمجھایا، ٹھیک کیا، غور کیا، اور جب میں سمجھا کہ ہاں اب اس کی طلب کسی دھاد کی نہیں ہے، تو پھر میں ممبر پہ بیٹھا تاکہ میں وہ بات کروں جس بات میں میرا اللہ راضی ہو۔ ہم نہ خالص نہیں نا جب تک ہوتے محبت میں، محبت کو فروغ نہیں۔ مجھے بتاؤ نا، جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں شادی سے پہلے بیٹی کی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹے والے ساری سچی تعریفیں کریں گے آپ کے سامنے؟ وہ جس کو ولی بنا کے بچے کو پیش کرتے ہیں نا جی منڈے جو تے عیب والی کوئی نہیں، بعد میں جب اس بچے کی بات پوچھتی شکایت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں میں بھی بڑا سمجھانا میری بھی نہیں سنتا۔ بھئی آپ تو شادی سے پہلے تعریفوں کے پول جھوٹ بول رہے تھے، تباہی کر دی آپ نے۔
ساری زندگی کے لیے ایک بچی کو آپ نے آگ میں جھونک ڈالا، اس کی بد اخلاقی کے حوالے کر دیا، سوچا ہی نہیں، دیانتدار ہی نہیں رہتے ہم۔ کریم فرماتے ہیں اس فرشتے نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا یار نہ کوئی لین دین ہے، نہ کوئی میرا اس سے ذاتی دنیا کا کوئی معاملہ ہے، میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ بخاری مسلم ہے، اور بخاری مسلم میں پورا باب ہے، محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، بغض رکھنا ہے تو نری محبت نہیں، بغض کا بھی باب ہے۔ ہاں بغض کا بھی باب، اس کا بالکل مخالف مفہوم بھی ہے، بغض کا بھی باب ہے۔ ہمارا بغض ہے اسرائیل سے، ہمارا بغض ہے اس لیے کہ وہ مومنوں پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی عداوت ضروری ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ جب تک یہ پہلو پورا مضبوط نہیں ہوگا اتنی دیر تک محبت والا پہلو بھی مضبوط، یہاں رحماء بینہم ہے، وہاں اشداء علی الکفار بھی ہے، دونوں پہلو، کسی افراط و تفرید کا شکار نہیں ہو۔ کس لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں خالص اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں، میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں۔ وہ رب کا بندہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر میں بھی رب کا فرشتہ ہوں، جس طرح تم دونوں رب کی رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے ہو نا، رب تم دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ محبتوں کو خالص کریں، اس میں للہیت پیدا کریں، للہیت۔ آہستہ آہستہ تعریف کا چسکا لگتا ہے بندے کو، اور بہت بڑی دیمک ہے، یہ کھا جاتی ہے بندے کو۔ میں کچھ باتیں کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ چھوٹا آدمی بڑی باتیں کریں تو اچھا نہیں لگتا۔ ویسے اب کوئی فرق نہیں رہ گیا، جتنے لمبے چوڑے القابات سیاسی جلسوں میں وہ کہتے تھے نا فلانا قائد جمہوریت اور فلانا قائد انقلاب، اب ہمارے مذہبی سٹیجوں پہ بھی کوئی چھوٹا جملہ نہیں بولا جاتا۔ اتنے لمبے القابات، فقیروں درویشوں کا کیا لینا دینا ان چیزوں سے؟ سادی سی بات کریں، اگر ہمارا کوئی تعارف ہے تو ان اللہ قیامت میں پتہ چل جائے گا، ورنہ یہاں جھوٹی تعریفیں اور پول اور اسپیشل وظیفہ خار بندے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے تعریفیں کرانے کے لیے، اور ایز اے اسپیشل کمپنی کی مشہوری کے لیے لوگ کردار ادا کرتے ہیں، حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں۔ اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا کھول دے ہی نہیں۔ اگر تیرا ظرف ہے، کوئی تیرے پاس چیز ہے تو تو کمزوری دکھائے گا ہی نہیں۔ لیکن یہ چیزیں تکلف پہ، مثلا میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ٹکا کے ہاتھ چومنا ضروری ہے، وہ کوئی اتنا ضروری کام ہے؟ کم از کم میرے جیسے آدمی کے ہاتھ چومنے سے آپ کو کیا نفع ملے گا؟ اپنی زندگی کے اندر چیزوں بات مانے، آپ بزرگ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ساتھ فوٹو آنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہماری کوئی بات مان لیں گے تو ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا، کوئی نتیجہ نکلے گا۔ لیکن ہم نتیجہ خیز چیزوں کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ خالص محبت اور اس میں خالص پیار اور اس میں لہجے کا حسن، یہ آپ خالص ہو جائیں، آپ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر خالص نہیں رہتے لوگ تو سگے بھائی کے ساتھ بھی نہیں رہتے، اس کو بھی دے کے سارے محلے کو بتاتے ہیں کہ اس کا خرچہ میں چلاتا ہوں، کیونکہ خالص نہیں ہے۔ تو محبت اولیاء، محبت صوفیاء یہ قیامت میں کام دے گی، اور یہ محبت کتنا کو کام دے گی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محض محبت سے کیا ہوتا ہے، محض محبت سے بھی بڑا کچھ ہوتا ہے، بس وہ محبت خالص ہونی چاہیے۔ اس محض محبت سے، صرف محبت سے بہت بڑا نتیجہ نکلتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس شخص آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ یہ نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ خاص اس روایت پر ذرا خاص غور کریں۔ یہ جو ہمارے بزرگان دین صبح و شام آپ کی توجہ کراتے ہیں نبی پاک کی محبت کی طرف، تو اس کے پیچھے حکمت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا، اس نے حضور سے آ کے پوچھا قیامت کب آئے گی؟
تو حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے قیامت کے لیے، آخرت کے لیے ذخیرہ کیا ہے تیرے پاس؟ تو اس نے عرض کی حضور نہ زیادہ نفلی نمازیں، نہ زیادہ نفلی صدقات، بھئی کوئی تو تیاری ہوگی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ بھی بخاری ہے بھائی، اس پر بھی غور کر۔ میں اللہ رسول سے، اور یہ خالص لوگ تھے نا۔ اب حضور نے کیا کہا؟ فوراً فرمانا چاہیے تھا نا، جس طرح آج لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نری محبت نہ کر، ساتھ عمل بھی کر۔ لیکن وہ چونکہ محبت میں پورے خالص تھے تو ان کو نتیجہ ملا محض محبت پر۔ یا رسول اللہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سن پھر، جس سے تو محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹا نتیجہ ہے کہ قیامت میں بندہ رسول پاک کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہو، حضور کے قدموں میں انسان کو جگہ ملے۔ اساں جہاں گناہیاں دا جدو اعمال نامہ پرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو منہ تھی بولیا بول ہوئے۔ اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، بھلا او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن محبت میں اخلاص ہو، محبت خالص ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات تو وہ کر رہا تھا نا سرکار سے، اور نبی پاک سوال کے اس کا جواب دے رہے تھے نا، تو آپ فرماتے ہیں وہ تو بات کر کے نتیجہ لے کے خوشی خوشی چلے گئے وہ صحابی۔ میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ایک بات کر لوں۔ فوراً موقع ملا ہوا تھا نا، بعض لوگوں کو موقع میسر آتا ہے تو وہ کہتے چلو ہمارا بھی کام بن گیا۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ایک بات کر لوں، تو فرمایا کر لو۔ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر سے بھی بڑی کرتا ہوں، حضرت فاروق اعظم سے بھی بڑی کرتا ہوں۔ حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا بات وہی ہے، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ گویا اکٹھے جائیں گے سارے جنت میں، اکٹھے رہیں گے۔ حضرت انس بن مالک اب اپنی طرف سے نتیجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے 3 موقع پر اتنی خوشی ہوئی، 3 مواقع پر جتنی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک اس دن بڑی خوشی ہوئی تھی جس دن حضور مدینہ شریف آئے تھے، اور ایک اس دن بڑی ہوئی جس دن میں نے کلمہ پڑھا تھا، اور ایک اس دن بڑی ہوئی جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے آخر میں تھوڑا سا نا لہجوں کا بھی وضو کریں آپ۔ ہمارے پنجاب میں نا کوئی عمر ہی نہیں سیانے ہونے کی، کوئی عمر ہی نہیں، یہ ابھی بچہ ہے، ان خون گرم ہے، ان بوڑھا بندہ ہے۔ اور بھئی آپ کس وقت کسی پر کوئی بوجھ ڈالیں گے؟ ہر عمر کے لیے تو آپ نے کوئی نہ کوئی زاویہ بنا لیا۔ تلخ نہ ہو، ہر بات پہ غصہ نہیں کریں، اور پھر غصہ سیانا بھی بڑا ہے، آتا بھی غریب آدمی پہ ہی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ کبھی بھی تگڑے بندے پر غصہ، کہتے ہیں پیر صاحب بڑے جلالی ہیں۔ میں کہ صحیح گل دس، کدے کدے تو جلال کر دے۔ یہ جلال اگر تو صرف غریب مریدوں کے لیے ہے تو پھر پیر صاحب جلالی نہیں ہے، اور اگر امیر بھی شریعت کی مخالفت کرے اور پیر کو جلال آتا ہے تو پھر مان لیتے ہیں کہ یہ جلالی ہے۔ اپنی زندگی میں تلخیاں چھوڑ دیں، اور بالخصوص اپنوں کے لیے، باہر تو لوگ ٹھیک ہی ہوتے ہیں، بالخصوص اپنے دوستوں کے لیے۔ اور اگر آپ کو اللہ نے آفیسر بنایا ہے اور بڑا بنایا ہے اور کچھ لوگ آپ کے ماتحت ہیں، تو اصل آپ کا اخلاق کا تب پتہ چلے گا جب آپ کا ماتحتوں سے سلوک اچھا ہوگا۔ اور آپ کو میں عرض کروں، دنیا میں بڑی گھٹن ہے، بڑی تلخی ہے، بڑی تکلیف ہے۔ اب انقلاب برپا کرنا ہے تو صوفیاء کے ماننے والوں نے، جنہوں نے محبت پھیلانی ہے، پیار عام کرنا ہے، لوگوں کو قرار دینا ہے۔ تو اگر ہمارے اپنے لہجے تلخ ہوں گے، یہ آنا جانا پروٹوکول اور شور شرابے یہ درویشوں کے کام، آپ طرز زندگی کو سادہ رکھیں، کسی چیز کا کسی پر بوجھ نہ بنائیں، آپ کا انداز بڑا ستھرا، بڑا اجلا، بڑا پاکیزہ ہو، لہجے بڑے حسین ہوں، اور زیادہ دیر ہاتھ میں موبائل نہ ہو، تسبیح ہو۔
اور زیادہ دیر جو ہے وہ گپ شپ نہ ہو، حضور پر درود و سلام ہو، تاکہ ذائقے بدلیں، طبیعتوں کے مزاجوں کے اندر تبدیلی آئے۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، میں کچھ زیادہ بات بھی آپ سے کرتا، لیکن ایک تو طبیعت ہی آدھے گھنٹے والی ہے شروع سے، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ وعدے زیادہ کر لیے جاتے ہیں محبت میں۔ جی میں بھی بڑی دوروں آیا اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو۔ تو اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک بات آپ سے میری اور ہے، بڑی درد مندانہ، یہاں چونکہ دینی ادارہ ہے، دینی ادارہ جہاں بھی ہو، اہل حق کا دینی اداروں سے وابستہ ہوں اور مزید ادارے قائم کریں۔ دینی ادارے ہی دراصل ہمارا حسن ہے، اور انہی اداروں سے جب لوگ نکلتے ہیں تو آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا رجحان جب تک علمی نہیں ہوگا، ماحول کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی۔ آپ اساتذہ کو، طلباء کو، ان لوگوں کو آپ بہت عزت دیں، آپ ان لوگوں کا اکرام کریں تاکہ علم کو سپورٹ کیا جائے۔ ہمارے ہاں جہالت پرموٹ کر کر کے حالات اتنے خراب کر دیے گئے ہیں کہ اب سنبھالنے والوں سے بھی سنبھالے نہیں جا رہے، اس لیے تعلیم پر خاص توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ سلام ہوگا اور حضرت دعا فرمائے گے۔